بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قومی اسمبلی کے فلور پر تقریر کی، اس پر کافی بحث ہو چکی ہے، جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ 15 جسٹسز کو مدعو کیا گیا تھا، صرف یہ کہ بحث یہ نہیں، بحث اب یہ ہے کہ کیا قانونی طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا جواز ملا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو وکلا برادری ہے، جو قانونی ماہرین ہیں، ان میں رائے منقسم ہے، تقسیم شدہ ہے۔ میرے پاس پروگرام میں عرفان قادر صاحب تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ PDM الیکشن کمیشن ان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے تو کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں جانا چاہیے تھا، آئین پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن دیکھیں، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ صحیح بات بالکل آئین پاکستان کی ہو رہی تھی۔ قومی اسمبلی کے ہال کو ایک قرارداد کے ذریعے کنورٹ کیا گیا، اور وہاں پر پھر آئین پاکستان، دستور پاکستان کی 50ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھیں، یہ معاملہ فوری طور پر ٹرینڈ کرنے لگا، سوالات اٹھنے لگے، اور ہر قسم کے بھانت بھانت کے تبصرے سامنے آئے۔ بہت سارے لوگوں نے تنقید کی۔ کچھ بیسک بنیادی سوالات ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف کو کیا کوئی بڑا قانونی نقطہ مل گیا ہے۔ لیکن وہ چیز جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جس پہلو پر جو تبصرہ وہاں پر جو تقریر کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، انہوں نے اس تقریر میں ایک ایسی بات کی جو سن کے میں نے پھر دوبارہ سنی، پھر میں نے دوبارہ سنی جی۔ اس کے بعد میں نے اس کو لکھا اپنے سامنے، اور میں نے کہا کہ میں لوگوں کو سناؤں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا بات کی ہے، اور پھر کچھ سوالات جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بنتے ہیں، اور بڑے لیجٹیمیٹ بنتے ہیں۔ قاضی صاحب جب سن رہے تھے تو کون کون بول رہا تھا، قاضی صاحب سے پہلے کون بولا، قاضی صاحب نے کیا بولا، ان کے آس پاس کون بیٹھا تھا، ان کو آنا چاہیے کون تھا، جی بالکل، ان کو آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو ون بائی ون جو ہے دیکھیں، اس حوالے سے آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا بڑی بحث ہو گئی، اور اب میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی لگتا ہوگا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، اور کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لہجے میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے، ایک خجالت آمیز ہنسی، وہ جھیمپے، وہ صفائیاں پیش کرتے رہے، انہوں نے وضاحت دی آن فلور، اور وہ چیئر کو جس طریقے سے ایڈریس کر رہے تھے، اور آپ نے نوٹ کیا کہ بالکل ان کے پہلو میں ان کی بائیں جانب ہمارے وزیر خزانہ ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، جادوگر وزیر خزانہ، آپ حیران ہو جائیں، پورا 1 منٹ 2 سیکنڈ کا اسمائل، جی، ان کو ویسے جو ہے نا وہ لانگسٹ اسمائل آف دا ڈے کا خطاب جو ہے نا وہ ان کا ٹائٹل اور ایوارڈ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کوشش بھی کی تھی جو ان کی کامیاب نہیں، جذبات امڑ کر آ رہے تھے، اسحاق ڈار کا فیس جیسے کوئی بندہ اس کو کوئی بہت بڑا خزانہ نہیں مل جاتا، اور آپ نے وہ بھی نوٹ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا، جی، وجہ ایسے کر لیا، وجہ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ بار بار آگے کیا، 2 مرتبہ آگے کیا، انہوں نے ان کے ہاتھ کو اگنور کیا، اور پھر ایسے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان حلفی تھا جس پر ایک کیس تھا حدیبیہ پیپر مل کے، بالکل ایسے ہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اڑا دیا تھا اس کو، جی، قاضی فائز عیسیٰ نے پابندی لگا دی تھی، میڈیا اس پہ بات نہیں کرے گا، اس کو دوبارہ اوپن بھی نہیں کیا جائے گا، صحیح۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جب یہ چوائس تھی، جب انہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے یہ پاناما کے فوراً بعد کی بات ہے، جی، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے جی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے تقریر کی، بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ نے تقریر کی، اور آصف علی زرداری شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریر کی، سابق صدر، جو سابق صدر ہیں، اور یہ دونوں رائٹ ہینڈ کے اوپر قائم علی شاہ کے بعد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیفٹ سائڈ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اویس نورانی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا اسد محمود بیٹھے ہوئے تھے، جو سب سے زیادہ تصویر ڈسکس ہوئی ہے ان کے پیچھے عطا تارڑ صاحب، عطا تارڑ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے آئین کی کتاب کو اٹھا کے اشارہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ ملک احمد خان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں وہ گاڑی ڈرائیو کر کے کہاں کہاں کیا کرتے رہے، اور آئین پاکستان کے حوالے سے دیکھیں اس سارے معاملے میں جب یہ سوال آتا ہے نا کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، تو پھر شاید ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس پر تو باقاعدہ ابہام موجود ہے، اور 2 رائے، اور دونوں میں اپنے اپنے دلائل اور وزن موجود ہے۔
کوئی یہ ثابت کر دے گا اچھا ڈسکس اوریٹر ہے. زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ موجودہ حالات میں نہیں آنا چاہیے. موجودہ حالات میں ایک ایسا دن جب پارلیمنٹ آف پاکستان براہ راست ٹکر لے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, قرارداد منظور ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے الیکشنز کروانے کے حوالے سے, اس کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کے کولیگز کے خلاف ریفرنسز کی ڈرٹی گیم شروع ہوئی بھی ہے, مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے, سیاہی اور کیچڑ ایک دوسرے کے اوپر پھینکا جا رہا ہے. اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہاں پر موجود ہونا, وہ ڈپلومیسی جس طریقے سے ہوتی ہے نا, اس میں جیسچرز میٹر کرتے ہیں, اور درمیان میں بیٹھنا بھی, وہ آپ کب کس وقت جا کر جناب بیٹھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, کوئی تقریب حلف برداری ہوتی ہے, آپ اس میں جاتے ہیں ایز اے گیسٹ, آپ گیسٹ کی مہمانوں کی گیلری بھی ہے پارلیمنٹ میں, ڈپلومیٹس کی گیلری ہے, اسٹیٹ فنکشنریز کی گیلری ہے, منسٹریز کے آفیسرز کی گیلری ہے, پریس گیلری ہے, سرکاری میڈیا کی گیلری ہے, اوپر ان کے شیشے کے کیبنز اور باکسز لگے ہوئے ہیں. اب تو میں ادھر بیٹھ کے کور کرتا ہوں. جی بالکل, آپ وہ سارا دیکھیں تو پھر کیمرہ مین کی جگہ ہے وہاں پر, پورا اس کا ایک ڈیکورم ہے اسمبلی کا. وہاں پر آپ جب آئے ہیں تو آپ کہاں پر بیٹھے ہیں, یہ مختص ہے. اسپیکر کی چیئر جو ہے وہ کون سی ہے, قائد حزب اختلاف نے کہاں بیٹھنا ہے, قائد ایوان نے کہاں بیٹھنا ہے, وزراء کہاں بیٹھے ہوں گے, اپوزیشن بینچز نام نمبر کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے. تو بڑا ویل پوزیشنڈ تھی جو پوزیشن جہاں پر ہمارے چیف جسٹس ان ویٹنگ کو بٹھایا گیا. بالکل ایسے. اچھا, اب یہ کوشچن کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. لیکن تحریک انصاف کو ایک بڑا قانونی نقطہ ضرور ملا ہے. قانونی نقطہ یہ ملا ہے کہ پاکستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 10A, جی, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ایبسلیوٹلی, کہ ہر شخص کے پاس ایک فیئر ٹرائل کا. اگر کل کو کوئی مقدمہ لگتا ہے چاہے تحریک انصاف کا ان پارٹیز کے خلاف یا ان پارٹیز کا تحریک انصاف, یا ان پارٹیز کا تحریک انصاف کے خلاف, تو یہ پلی تحریک انصاف لے سکتی ہے کہ آپ تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے, جی, آپ تو ان کے ساتھ تقریریں نہیں کر رہے تھے, آپ تو ان کے ساتھ آبجیکشن کر سکتی ہے, آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ یعنی اتنی ایمبیرسنگ پوزیشن میں تھے کہ آپ کو وضاحتیں دینی پڑی, اور آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد وضاحت لگائی. جی, یعنی آپ کو اتنا ضرورت محسوس ہوئی وہ تقاریر سن کے, جس میں آصف علی زرداری عدلیہ کے خلاف, عدلیہ نے یہ کیا, یہ مظالم, بلاول بھٹو زرداری اسی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کا پروسیجرز کا ایکٹ جو ہے وہ اس دن پاس ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ حدیبیہ میں ویسے کیا اچھا سین ہوتا ہے جب سیاست پہ بات ہو رہی تھی, یہ واک آؤٹ کر جاتے کہ آپ نے مجھے انویٹیشن, جو بعد میں انہوں نے اعتراض کیا ہے, انویٹیشن آپ نے مجھے آئین پر بلایا, یہاں پر سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں, سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں. اور وہ جس وقت آئے تھے وہ ماحول دیکھ کے بھی یہ فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن وہ پیدل آئے, وہ پیدل گئے, رپورٹرز نے ان سے سوالات کیے, رپورٹرز نے ان سے سوال کیے, ان سے یہ پوچھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. تو اب آپ کو میں لے آتا ہوں تقریر جی, کی طرف. بالکل بالکل, یہ ہے تقریر, اور اس تقریر کو سنیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو آئین کی کتاب بار بار لہرائی جی, ایوان میں, اور اس کو لہرا کر جو گفتگو کی, میں ساری بات نہیں کروں گا, لیکن صرف 2 سے 3 باتیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں, خاص طور پر جب وہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے بتاتے ہیں, جی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے آنے سے پہلے پوچھا, یہ اسپیکر سے بات کر رہے ہیں, جی, ظاہر ہے کہ انویٹیشن جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی طرف سے گیا تھا, کہ میں نے آنے سے پہلے پوچھا کہ یہاں کوئی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی, تو آپ نے مجھے کہا کہ نہیں, آئین کی باتیں ہوں گی صرف. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جھینپ گئے. آپ سنیں اس کو تو جیسے کوئی اپنے لطیفے پہ خود نہیں ہنستا کہ صرف اکیلے کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ہنستے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میرے جوکس پر آپ بھی ہنستے نہیں ہیں, مجھے خود ہی ہنسنا پڑتا ہے. اتنا وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ فریڈم آف سپیچ نہیں کہتے. جی, وہ کہتے ہیں خیر فریڈم آف رائٹ ہے, خیر فریڈم آف رائٹ ہے, وہ بھی یہی آئین دیتا ہے, تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں, یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کے کیس آئیں گے, اور شاید کل انہی لوگوں کے خلاف فیصلے ہوں گے, اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں. میں یہ صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں آیا تھا, آئین کی گولڈن جوبلی تھی, آج یہ جشن ہے. یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بہت اچھے طریقے سے اس بات کا احساس تھا کہ جو کچھ ان سے پہلے ہوا ہے تقاریر میں, جو سیٹنگ ہے, جو ارینجمنٹ ہے,
یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر ان کی دانست میں بھی وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو انہیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. نقوی صاحب ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہے کہ آپ نے آپ نے اس کو سیاسی جلسہ بنا دیا. اچھا پھر اس کے بعد وہ ہسٹری بتاتے ہیں اپنے والد کے حساب سے کے حوالے سے بتاتے ہیں, اور وہ پھر آئین کی کتاب کو بار بار لہرا کے, اب میں آئین کی کتاب کا نا پریامبل ویڈیو کے آخر میں پڑھوں گا. جی ضرور. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو اس وقت کنڈکٹ ہے وہ افیکٹولی, یا جو اب یہ تاثر عام ہے کہ دو گروپس ہیں, ایک قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ ہے اور ایک چیف جسٹس عمر رضا بندیال کا ہے. تو عمر رضا بندیال کا جو اگر لائک مائنڈڈ گروپ ہے وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کا اینٹی قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ بھی کر رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس آئین کو 50 سال ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے, اس لیے کہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. جی وہ بنیادی حقوق پریامبل میں آپ کو بتاؤں گا. لوگ سڑکوں پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میری اہلیہ ٹیچر تھیں ایک امریکن سکول میں, تو وہ امریکن آئین پڑھاتی تھیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں, ان کے انتخابی نشان ایک کا ہاتھی دوسرے کا گدھا, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. جی تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے, بچوں کا کہہ رہے ہیں یہ ووٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب, اور جب یہ لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ میں ریاست کی لگام ہے. وہ ووٹ کی اہمیت پہ, الیکشنز کی اہمیت پہ, آئین میں الیکشن کروانے کی جو ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے اور بائنڈنگ ہے کہ کروانا ہے, اس کی افادیت بتا رہے تھے وہ کتاب اٹھا کے. لیکن نہیں کہا کرتے یہ بات آخر میں پریامبل کے ساتھ کر. جی ضرور ضرور. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں, قاضی فائز پہلا سوال وہی ذہن میں آتا ہے جو آپ کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو بات کی ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ, اور موک الیکشنز, موک کہتے ہیں کہ اسٹیج کرنا اصل نہ ہو, جب بچے جس طریقے سے گڈا گڈی کا کھیل کھیلتے ہیں, شادی کراتے ہیں, اصل شادی تھوڑی ہوتی ہے. پورا ماحول تو وہ کلاس روم میں 2 گروپس بنا دیے, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس, ایک کا انتخابی نشان, وہاں پہ موک الیکشنز کروا رہے ہیں. بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ الیکشنز ہونے چاہیے, چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے. اہمیت اس کی کیا ہے؟ اہمیت اس کی بتا رہے ہیں. پھر وہ آخر میں پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ میں آخر میں اپنے ادارے کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آئے تھے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان پھر سینئر پیونی جج, دوسرے نمبر پہ سب سے سینئر جج ہیں وہ, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ہی واز ایکچولی ٹرولی ریپرزینٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان. بہرحال انہوں نے آگے کہا, اور اس کا جیسچر یہ بھی ہے نا, ان کے اپنے گروپ کے باقی ججز جو ہیں وہ اگر نہیں آئے, یہ تو جیسچر یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی کوئی ول دکھا دی. اب آپ یاد کریں یہاں پر 184(3) کا فیصلہ آیا, انہوں نے دے دیا حافظ قرآن والے معاملے پر, جس کو حکومت بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ خط لکھا, ایک فیصلہ دیا, پھر خط لکھا, پھر نوٹ لکھا, پھر اس کو ویب سائٹ پر شائع کیا, اور 184(3) کے تحت مقدمے کی سماعت بند کروا دی, اور جیسے ہی بند ہوئی تو حکومت نے کیوریٹو ریویو واپس لے لیا ان کے خلاف. اسی دن 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے اندر, اسی دن ہو گیا تھا, 12-14 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا. ادھر سے انہوں نے خط لکھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ واپس بلا لیا جائے, تو چیف جسٹس کا رول مائنس ہو گیا, حکومت نے فوراً واپس بلا لیا. اب وہاں پر آئین کی تشریح کروانے کی یا فیصلے کے حوالے سے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دیکھیں پک اینڈ چوز ہو رہا ہے آئین میں, اور واضح طور پہ کیا ایک مزے کا سین ہوتا ہے کہ 50 سالوں میں جو پہلی جسٹس بنی ہے خاتون, اب ان کو ریپرزینٹ کرواتے ہیں. اب آگے وہ کہتے ہیں آخر میں اپنے ادارے کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں, اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا, اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ مجھ پر ہر قسم کی تنقید کر سکتے ہیں. دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے اس لیے نہ آ سکے, اور انہوں نے پھر اپنی وضاحت اس کے حوالے سے. اس کا مطلب ہے یہ یونانیمس فیصلہ نہیں ہوا تھا, وہ شاید مصروف تھے اس بات سے ہو گیا. جی اب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے, سب کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک رائے جو ہے وہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے, اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا جو ہے وہ انٹروین کرنا بنتا ہے. جی, اور پھر کچھ ججز کی رائے ہے کہ نہیں یہ معاملہ اتنا وہ نہیں ہے, اور اس کو وہ ہائی کورٹ والا معاملہ 90 دن کی ڈیڈ لائن کراس ہو جائے,
آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں پر وہ ہو جہاں پر حکومت چوہا بلی کا کھیل کھیل رہی ہے، جہاں پر گورنر جو ہے وہ گورنر جو ہے اس کو عجیب سا وہ کچھ ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ وہاں پر عجیب و غریب گیم شروع کر دیتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ کروانا ہے 90 روز میں الیکشن، ڈیٹ لیں، وہ ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ پنگ پونگ کھیلنے لگ جاتے ہیں، ٹیبل ٹینس، وہاں سے وہاں وہ سلیم اللہ سے وہ سارا وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ آئین پاکستان جس کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی، اس کا پریمبل، اس کا آغاز جو ہے وہ میں اس کو ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ آئین پاکستان کا پریمبل ہے، آغاز ہے اس کا، اور اس میں دوسرا اور تیسرا پیرا میں پڑھ دیتا ہوں جی، وہ بلکہ پہلا بھی پڑھ دیتے ہیں، تینوں پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone، کہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ خدائے برتر کی ذات ہے، and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust، کہ جو اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اس کو ایکسرسائز کرنا ہے پاکستان کے عوام نے ان لمٹس میں، ان حدود و قیود میں رہتے ہوئے جن کا تعین اللہ نے کیا۔ بالکل آگے یہ کہتے ہیں whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order، اور اب جب کہ پاکستان کے عوام کی ول، منشا ہونی چاہیے کہ وہ ایک آرڈر ترتیب دیں کہ جس کے تحت یہ ملک جو ہے وہ چلایا جائے گا، تھرڈ لائن، wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people، کہ جہاں پر ریاست اپنے اختیار کا استعمال کرے گی، اپنی پاور کا، اپنی اتھارٹی کا، through the chosen representatives of the people، کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، عوام کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں الیکشن کے ذریعے، الیکشن جو ہے وہ کروانا ہے، آئین کہتا ہے 90 روز میں۔ اب اس کے بعد میں کیا بات کروں، بات ختم، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس ملک میں کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ یہ وہ آئین پاکستان ہے، یہ اس کا پریمبل ہے، یہ اس کی 50ویں سالگرہ ہے، یہ سب نے آئین کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، یہ جشن منا رہے ہیں اس آئین کا، اور اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ قرارداد پاس کرتی ہے ایوان بالا کہ ایک دن انتخاب کروائے جائیں، آئین کو چھوڑ دیں، جی، وہ ایک بل پاس کرتے ہیں، وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں، وہ جوائنٹ سٹنگ سے وہ کرواتے ہیں، اور سارے کا سارا وہ الیکشنز کو 90 دن میں ہونے سے روکنے کے لیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔